میں عاشق کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اپنے معشوق کی تلاش میں نکلے تھے۔ حفحاف ابن مہند راسبی، یہ شخص بصرہ کا رہنے والا تھا، بہادر، جنگجو، شہسوار اور محبین اہل بیت میں سے تھا، عاشق اہل بیت، عاشق امام حسین۔ صفین میں بھی یہ امیر المؤمنین کے ہمرکاب تھے اور بنو امیہ کے مقابلے میں یہ جنگ کر رہے تھے۔ جب اس نے سنا کہ امام حسین مکہ سے نکلے ہیں عراق کی طرف، تو یہ اپنے آپ کو امام حسین سے ملحق کرنے کے لیے، قافلہ عشق سے ملحق کرنے کے لیے بصرہ سے کرفیو توڑ کر نکلتے ہیں۔ بصرہ کی حالات ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر کون تھا؟ ابن زیاد کی حکومت تھی، اور وہ ایک جنایت کار، ظالم، سفاک انسان تھا۔ اس نے شیعوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے، کرفیو لگا، کوئی بھی بصرہ سے نکل کے حسین سے ملحق نہیں ہو سکتا، سارے دروازے بند کر دیے جائے، کوئی یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن حفحاف ابن مہند راسبی اپنے آپ کو امام سے ملحق کرنے کے لیے مختلف راستوں سے نکلتے ہیں، لیکن کب اور کہاں پہنچتے ہیں؟ یہ کربلا میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد فوج اشقیاء میں داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد یہ پوچھتے ہیں میرا امام کہاں ہے، کہ میں امام حسین کی نصرت اور مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہ میں مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں، میں عاشق کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اپنے معشوق کی تلاش میں نکلے تھے، جس کو جان کا خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، مرنے کا ڈر ہے ہی نہیں اس کو۔ یہ عاشق اپنے معشوق کی تلاش میں نکلے ہیں، کربلا پہنچے، فوج اشقیاء میں داخل ہوئے، پوچھا کہ میں اپنے امام کی مدد اور نصرت کے لیے آیا ہوں، میرا امام حسین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں تھے ابھی تک؟ کہنے لگا میں حفحاف ابن مہند راسبی، بصرہ کا رہنے والا، ابھی پہنچا ہوں اپنے امام کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے۔ لیکن فوج اشقیاء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کو ابھی شہید کیا۔ عصر عاشورہ کے بعد یہ پہنچتے ہیں کربلا میں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ جتنے بھی اصحاب تھے، جتنے بھی اولاد تھے، سب شہید ہوئے ہیں، فقط کچھ مستورات اور ایک بیمار ابھی باقی رہ چکا ہے۔ اور فوج اشقیاء اب تیار ہو رہے تھے خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ جب اس نے یہ سنا کہ امام شہید ہو چکے ہیں، اہل بیت پیغمبر اسیر ہونے والے ہیں، امام سجاد مریض ہیں، تو اس وقت یہ اتنا اشک بہاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن رونے پہ اکتفا نہیں کیا۔ عزیزو، عزادارو، ذرا سن لیجئے گا، رونے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ شخص وہاں سے پلٹ بھی سکتا تھا، بصرہ جا بھی سکتا تھا، یہ بہانہ بھی کر سکتا تھا جب میں کربلا میں پہنچا تو امام حسین شہید ہو چکے تھے، لیکن ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ عاشق جو اپنے معشوق کی تلاش میں نکلے تھے، تلوار نکالتے ہیں، نکال کر اشقیاء کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس لشکر کو تہس نہس کرتا ہے۔ اور اس وقت عمر سعد کہتا ہے، اے فوج اشقیاء، کیا تم اس سے ڈرے ہو؟ امام سجاد کہتے ہیں ایک کوہرام بپا ہوا پورے کربلا میں، اور اس طرح کا بہادر اور جنگجو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک وقت ایسا پہنچا، عمر سعد بلند آواز سے کہتا ہے، یہ جنگجو اور شہسوار ہے، اس کو سب پتھر مار کر اس کو شہید کر دو۔ یہ عاشق کربلا میں پتھروں کی زد میں آ کر شہید ہو جاتا۔ یہ عاشق تھے، خدا کی قسم، یہ امام حسین کے حقیقی عاشق تھے،
یہ بہانہ بھی کر سکتا تھا، یہ واپس بھی جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ عاشق اپنے معشوق کی تلاش میں نکلے، لیکن معشوق کا راستہ جاری تھا، معشوق کا راستہ کھلا ہوا تھا، معشوق کے راستے میں آ کر اپنے جان کو قربان کر دیا، لیکن واپس پلٹنے کا اس نے سوچا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ کیوں؟ امام حسین تو شہید ہو چکے تھے۔ کیا امام حسین کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا؟ کیا امام کا قیام ختم نہیں ہوا؟ کیا واپس نہیں جا سکتے تھے؟ نہیں، امام کا قیام قیامت تک جاری ہے، امام کی نہضت قیامت تک جاری ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو خدا سے ملاقات کے لیے تیار کیے ہیں وہ راہ حسین ابن علی میں آ جائے۔ بسم اللہ۔ امام کے اہداف اور مقاصد کے لیے لڑے،